حضرت حمزہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا الگ لگاؤ تھا. اس کی وجوہات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب عبد المطلب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر جا رہے تھے، جب مدینہ گئے نکاح کرنے، بی بی فاطمہ سے ان کا نکاح ہوا، تو عبد المطلب بھی ایک نکاح کر کے آئے، اور وہ بی بی فاطمہ کی ایک خلیری بہن تھی. تو پہلے کے لوگ تو یہ عمر وغیرہ نہیں دیکھتے تھے، بلکہ رتبہ مقام دیکھتے تھے اور اس کے حساب سے بیٹیاں دیتے تھے. تو انہوں نے عبد المطلب کو بھی ایک بیٹی دی، وہ نکاح کر کے آئے، یعنی باپ اور بیٹے دونوں مدینہ سے نکاح. تو ان کے ہی بطن سے حضرت حمزہ کی پیدائش ہوئی تھی. تو ایک طریقے سے تو خلیرے بھائی بھی تھے. پھر یہ کہ کچھ دنوں تک ایک ہی لونڈی نے دونوں کو دودھ پلایا، تو وہ رضائی بھائی بھی تھے. عبد المطلب کے بیٹے تھے تو چچا بھی تھے، عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، تو بہت محبت کرتے تھے حضرت حمزہ سے. حضرت حمزہ بھی جو ہند تھی ابو سفیان کی بیوی، تو حضرت حمزہ کو وحشی بن حرب نے قتل کیا تھا، جو جبیر بن مطعم بن عدی کے غلام تھے. تو اس نے یہ کہا تھا کہ اگر تم حضرت حمزہ کو قتل کرو گے تو میں تم کو آزاد کر دوں گا. ایک طریقے سے تو وہ صرف اور صرف اسی لیے جنگ میں آئے تھے. ان کے پاس ایک برچھی ہوتی تھی چھوٹی، جس کو حربہ کہتے، وہ پھینکنے میں ماہر تھے، وہ حبشی غلام تھے. تو انہوں نے بس یہی ایک کام کیا، حضرت حمزہ کو قتل کرنا، یہی ان کا کام تھا. اور جب بہت معرکہ گرم تھا، اس میں کہیں سے تھوڑی زرہ کھل گئی تھی، اس نے اتنا موقع دیکھ کے وار کیا، حضرت حمزہ شہید ہو گئے اس میں. تو بعد میں یہ ہند کو پتہ چلا کہ وہ تو قتل ہو گئے، شہید ہو گئے. تو اس کے باپ کو جو مبارزت ہوتی تھی پہلے 1-to-1 والی، بدر میں حضرت حمزہ نے شہید مارا تھا ان کو، اتبا شیبہ اور خالد بن ولید کے والد ولید بن اتبا، یہ لوگ کو جو ہے وہ مارے گئے تھے. تو اس کی وجہ سے پھر انہوں نے مسئلہ کی، حضرت حمزہ کی کان نہ کاٹ کو بنا کے، کچھ پیٹ وغیرہ کاٹ کے، جگر کو یا کوئی آرگن نکال کے چبانے کی کوشش کی، نہیں چبا تو تھوک دیا. تو لاش کا مسئلہ دیکھنے کے بعد بہن کو کیسے دیکھا جائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھ کو معلوم ہے کیسا ہوا.